بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے تھے اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ والی آیت پہلے بھی شاید میں نے بتائی ہو آپ کو کہ بالکل جو کند ذہن بچے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہے کہ ان کو اللہ پاک فرسٹ پوزیشن پہ ٹاپر بنا دیتا ہے۔ یہ جو ہر نماز کے بعد اگر ان کے لیے پڑھ کے یہ کند ذہن ہے یا ویسے ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ہر وقت جو ہے وہ پڑھائی سے بھاگتے ہیں، ان کے لیے، اور جو عورتیں بھولتی بہت ہیں ہر چیز کو، ان کے لیے بھی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر بچوں کے اوپر دم کر دیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے علم میں سے علم دوں گا اور اپنے حلم میں سے حلم دوں گا، یعنی اپنے صبر میں سے صبر دوں گا، اپنے علم میں سے علم دوں گا، جو اس آیت کو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ۔ نہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ اتنی سی بس پڑھنی ہے، یہاں سے لے کے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اتنی آیت پڑھنی ہے بس۔ جی، اور اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، یعنی جو پیچھے واقعہ گزرا، اگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تمہیں ان لوگوں نے ادھر ادھر بول کے اس فیصلے سے غلط طریقے سے فیصلہ کروا لینا تھا۔ میں نے رحمت کی، میں نے تمہیں وہ علم دیا، وہ سب کچھ سکھایا، حکمت کی باتیں۔ اللہ پاک یہاں اپنے ایک احسان کا بھی بتا رہے ہیں کہ میری رحمت کے علاوہ، میرے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ سے کسی کا کوئی فیصلہ کروانا ہے، کچھ بات کرنی ہے تو اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ میری رہنمائی کرنا، میرے اوپر اپنی رحمت کرنا کہ بہت بڑا تو نے مرتبہ دیا ہے، ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کروانے جا رہے ہیں وہی کروانا جو کتاب سے اور سنت سے ثابت ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خبر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے بشر اور اس کے حمایتی سارے جو ہے نا، اس آیت سے علماء کرام بالخصوص امام شافعی نے اجماع کی وہ کیا ہے کہ یعنی جس مسئلے پر پوری امت متفق ہو، اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے فرقے میں یہ ہے، ہمارے فرقے میں یہ ہے، ہمارے فرقے میں یہ ہے۔ پوری امت کا اجماع دیکھا جائے گا کہ ایک امت اس پہ اجماع ہے تو اس مسئلے کو ایسے ہی لے کر چلا جائے گا، اس میں تفرقے نہیں ڈالے جائیں گے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں بشر کا ہی ہوا ہے کہ بشر جو پیچھے
واقعہ گزرا ہے کہ اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی حمایتیں مت کرو کہ جن سے آخرت خراب ہو جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پہلے بھی ہم گاہے بگاہے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہر گناہ کو توبہ سے معاف کر دے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے، شدید غصہ آتا ہے کہ اس کی اتنی اوقات کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو لا کر کھڑا کر دیا، تو اس پہ بہت غصہ اللہ کو آتا ہے۔ اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے اللہ بخشش کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر دور جا گرتا ہے۔ یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ میری طرف سے اس پہ ایسی پھٹکار برستی ہے کہ وہ راہ راست سے ہی ہٹ جاتا ہے، پھر وہ انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے جس کو اس نے میرے ساتھ شریک کیا ہے۔ کہا کہ اگر مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور توحید پر ایمان لے آئے تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن سچی توبہ شرط ہے۔ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں اس سرکش شیطان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کفار مکہ جن من گھڑت دیوتی کچھ کہتے ہیں نا وہ لوگ آپس میں کہ یہ ہماری دیوتی ہے، دیوتی اس کو پوچھتے ہیں تو مؤنث سمجھتے ہیں، لات منات عزا سب کو مؤنث سمجھا جاتا تھا، نیز فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں نعوذ باللہ کہا کرتے تھے۔ آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے، تو کفار مکہ عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یہ بھی تو مؤنث ہی ہیں۔ ویسے تو کہتے ہیں ہمارے گھر بیٹی نہ ہو لیکن یہ بھی تو مؤنث ہی ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے اپنی ہی عقل کے مطابق نہیں چل رہے تو یہ میرے پہ کیا بات کوئی باندھیں گے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبینہ۔ اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے خسارے کے سوا کوئی سودا نہیں کیا۔ یہ شیطان اور اللہ کی جنگ چل رہی ہے، اس کی اوقات کیا کہ اللہ کو چیلنج کرے، لیکن دیکھیں وہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں تیرے ہی بندوں میں سے کچھ بندے لے لوں گا جن کو میں الٹی سیدھی حرکتیں سکھاؤں گا اور تیرے ہی خلاف کھڑا کر دوں گا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ وہ تو ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، کہ میں تمہیں بیٹا دلا دوں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا، فلانے قبرستان میں یہ دبا دو، فلانی جگہ انڈے پھینک دو، فلانے چوراہے پہ، یہ سب کچھ دھوکے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہوتا صرف میرے حکم سے ہے۔ یعدہم ویمن اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ ان سب کا ٹھکانہ اللہ پاک کہہ رہے جہنم ہے۔ والذین آمنوا
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی اس جنت کا حقدار بنا دے۔ یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ لیس بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يَجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں صرف تمنا کرنے سے، آرزو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ جو اچھا عمل کرے گا اسے جنت ملے گی، جو برا عمل کرے گا اسے جہنم ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، شرط لگا دی مومن بھی ہو۔ نیک کام تو ہم سے زیادہ پھر چیریٹی کے وہاں کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں مومن ہونے ایمان کے ساتھ شرط ہے، ایمان والے کی قیمت لگے گی۔ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شغاف کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا، کہ جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی اللہ کہہ رہا ہے ان پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ اللہ ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیے ہوئے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔